السلام علیکم ویوز ویوز آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں جو ہے کچھ تھوڑی میں نے جو اپنی میری تھوڑی سی اس میں اسلامک ریڈنگ ہے، یا جو اسلام اور سائنس کا جو ایک کنیکشن ہے جو میں سمجھ پائی ہوں، میں وہ آج آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ اچھا، اس میں جو ایک ہمارا جو ایک اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، یا جو جس کو ہم یعنی جانتے ہیں، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ قلب کا سخت ہو جانا یا دل کی سختی جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ کیسے لیتے ہو۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں کافی ساری احادیث موجود ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کی ایک جو ہے وہ روایت ہے کہ بھئی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی میرا دل بہت سخت ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو تم مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اچھا، اب یعنی اس کو اگر تھوڑا سا انگلش میں لیں تو اب دیکھیں نا کہ اب مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی کہ ایکٹ آف، یہ دونوں ہی جو ہیں یہ ایکٹ آف کائنڈنس ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مہربانی کرو تم لوگوں پہ اور تم شفیق ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے انہوں نے ان کو مشورہ دیا۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے آپ کو دل کی سختی، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اچھا بھئی جو بندہ جو ہے بہت زیادہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہو کہ اچھا بھئی اس کا دل سخت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے دل کی نرمی کے لیے جو ہے اس کو پھر چاہیے کہ بھئی وہ زیادہ پریئرز کرے، استغفار کرے، اور زیادہ جو ہے نا اسلام کی جو اراکین ہیں ان پہ چلے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا بھی اس کی دل کی سختی جو ہے وہ شاید اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا ایکچولی یعنی یہ تو اب مورل سٹوریز لگتی ہیں، یعنی ہمیں جو لگتا ہے کہ بھئی یہ مورل سٹوریز ہیں کہ بھئی اچھا شاید ظاہر ہے کہ بھئی یہ اسی دنیا تک کی جو بات ہے، اور پھر آگے تو چلیں بعد کی بات ہے پھر تو وہ یہ ہے کہ ہم یعنی جب اس کو جب آپ یعنی سائنس کی روح سے دیکھتے ہو یا میڈیکل کی روح سے اگر آپ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ایکچولی جو اب جو گوروں نے جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کی ہے کائنڈنس پہ، یعنی کہ جو ہے دوسروں پہ مہربان ہونا، کائنڈنس پہ، چیریٹی پہ، یہ سب ریسرچز جو ہے یہ ہو چکی ہیں، یہ بکس کی صورت میں جو ہے یہ موجود ہیں، ان کے ڈفرینٹ رائٹرز ہیں، کچھ کے نام جو ہے میں اس کے نیچے لکھ دوں گی جن کے ریفرنسز ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہے تو ہمارا کانسیپٹ ہے، یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی جب جیسے ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، میرے سے زیادہ آپ کو ایسی مثالیں پتہ ہوں گی، کچھ ایسی کہ بھئی جیسے بھئی ایک آدمی تھا، اکثر وہ واٹس ایپ پہ بھی کچھ ایسے سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ اچھا جی وہ ایک انسان تھے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کسی یعنی وہ کینسر سے مار رہے تھے، کوئی 50 قسم کی گولیاں انہوں نے سٹارٹ ہوئی تھیں، اور بس انہوں نے کیا کیا کہ بھئی جو ہے نا وہ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے کوئی اپنی دولت ادھر ہی آپ نے چھوڑ کے مر جانی ہے، تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا کسی مسکینوں پہ تھوڑا سا خرچ کرنا شروع کریں، کسی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں یا کچھ اس طرح۔ تو انہوں نے کچھ بچوں کی کفالت کا جو ہے وہ ذمہ داری لے لی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ ہوا کہ بھئی وہ ان کا جو ہے وہ سسٹم کچھ ایسا چینج ہوا، یعنی جو دماغی سسٹم ہے اور جو ان کا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے چینج ہوا کہ بھئی وہ جو ہے نا پورا شفٹ ہو گیا، اور ان کی جو بھی مسائل تھے، بیماریاں تھیں، وہ ٹھیک ہو گئیں۔ اچھا، تو اب کہنے کو تو آپ یعنی میڈیکل سائنس تھوڑا سا ظاہر ہے یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں، کچھ ایسے میڈیکل سائنس میں چیزیں ہیں کہ جن کا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوا، لیکن وہ ایسے ہے، یہ کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں، لوگوں کے کینسرز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر جو ہے اور کافی چیزیں جو ہے وہ اچھا جی میں نے چیریٹیز کرنا شروع کر دیں، اس سے بھی لوگوں کو کافی جو ہے وہ ہیلتھ کے جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہو، اپنے آپ کے ارد گرد یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو ایکچولی جب آپ سائنس کی چلیں بات کرتے ہیں، دل کا سخت ہو جانا کیسے ہم جیسے میڈیکل میں ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اچھا، اب اس میں جو ہے نا پہلے آپ کو میں تھوڑا بتانا چاہوں گی یا ریوائز ہی کرانا چاہوں گی، کیونکہ میں اکثر ہی یہ باتیں کرتی رہتی ہوں۔ اسٹریس کی باتیں جو ہے وہ اکثر جو پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ اسٹریس کا جو ایک سسٹم ہے وہ کیسے ایکٹ کرتا ہے۔ اچھا، ہماری باڈی جو ہے یا ہمارا جو جسم ہے اس میں دو طرح کے سسٹمز ہیں، دو نروس سسٹمز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم اور دوسرا ہوتا ہے پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ جو ہے نا اسٹریس کی ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں
تو آپ کا جو یہ سمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے یہ والا جو ہے یہ ڈومینیٹ کرتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے آپ کی باڈی کو جو ہے یہ اگر سسٹم یہ ہر وقت ہی ایکٹیو ہوا ہے تو یہ آپ کی باڈی کو ہر وقت ایک سٹریس کی سٹیٹ میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک پرانی سٹریس بن جاتی ہے، اور جسے آپ کہتے ہو کرونک سٹریس. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ جو کرونک سٹریس ہے نا یہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. اچھا، جو دوسرا سسٹم ہے جو پیراسمپتھیٹک سسٹم ہے، یہ ہماری ہیلنگ، ریسٹ، ڈائجسٹ سے جو ہے یہ اس کا تعلق ہے. یعنی کہ جب جن لوگوں کا جو ہے وہ یہ سمپتھیٹک سسٹم کو جب مطلب کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا ڈومینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا یہ اصل میں آپ کو جو ہے نا باڈی کو کام ڈاؤن کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو سمپتھیٹک سسٹم ہے اس میں رہنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ یہ پیراسمپتھیٹک سسٹم ہمارا ویک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب یہ ویک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم بیماریوں کا رجحان ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے، ہمارے اندر ڈفرینٹ بیماریاں آنے لگتی ہیں. اب جیسے کسی کو ملٹیپل سیکلروسس ہو گئی، کسی کو آٹو امیون ڈس آرڈرز ہو گئے، کسی کو جو ہے کینسرز ہو گئے، کسی کو اور جو ہے دل کی بیماریاں ہو گئیں. تو یہ ساری. اچھا، تو اب جو گوروں کی جو ریسرچ ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اصل میں یہ جو سارے جو ایکٹ آف کائنڈنس ہیں، یعنی کہ سارے جو مہربان ہونا، شفیق ہونا، دوسروں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ سارے جو ہے یہ آپ کے جو ہے ایکٹ آف کائنڈنس ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سارے اس سے جو ہے نا یہ آپ کا جو پیراسمپتھیٹک سسٹم ہے یہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اچھا، اب پیراسمپتھیٹک سسٹم انہوں نے ایگزیکٹلی تو نہیں، میرا خیال ہے یہ اتنا ایگزیکٹلی مینشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی پیراسمپتھیٹک سسٹم کی ایکٹیویشن جو ہے نا تب ہوتی ہے جو کہ آپ کو مطلب جو ریلیکسیشن جب آپ کی جو ہے نا آپ کی جو چیزیں کاز کرتی ہیں تو آپ کو وہ پیراسمپتھیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ ذرا سوچیں کہ جو سنز ہوتے ہیں یعنی جو گناہ ہیں، ٹھیک ہے، جو گناہ کے کام ہیں دنیا میں کیا ہیں. بڑے بڑے سے گناہ آپ زیادہ ریوائز آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہوں. بڑے بڑے گناہ چلیں دیکھیں، جھوٹ بولنا ہے، غصہ کرنا چلیں ایک گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک ناپسندیدہ عمل ہے. اور کیا ہے جناب، اور یہ اللیگل ریلیشن شپ، زنا کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اچھا جی، پھر بے حیائی. اچھا، بے حیائی کا بھی ایک جو ہے وہ ایک ہے کہ بھئی جو ہے اس سے دل کی سختی ہو جاتی ہے، بے حیا جو ہے وہ اس کے دل سخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا انڈر، اب جو بندہ، اب ظاہر جو سنز ہیں وہ سارے ہمارے آتے ہیں سمپتھیٹک سسٹم کے انڈر. اب دیکھیں جو بندہ بھی یعنی کسی پہ شفیق نہیں ہوتا، کسی جو کائنڈنس نہیں کرتا، جو کہ دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری ہسٹری ہے اس میں قارون کا نام جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے. فرعون کے نام جو ہے فرعون جو آخری والا تھا وہ اس کا نام آپ کو پتہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ وہ لوگ تھے جو ظالم تھے؟ ٹھیک ہے. تو جو ظلم کرتا ہے اس کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے یا اوور رائڈ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا جو بندہ ہوتا ہے اب اس کا دل سخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو جب ہم میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہی جو بندہ ہے یہ ظالم ہے. ظاہر ہر وقت وہ غصے میں رہتا ہے، ہر وقت وہ تنا ہوا رہتا ہے، یا ہر وقت جو ہے وہ دوسروں کو مینیپولیٹ کرنے کے چکر میں رہتا ہے. تو ایسا بندہ یہ کرونک سٹریس کا شکار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب کرونک سٹریس جو ہے اب یہ آپ کی باڈی میں چینجز لاتی ہے. اچھا، سٹریس میں جو ہے نا دو ہارمونز آپ کے ریلیز ہوتے ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے کارٹیسول اور دوسرا والا ہوتا ہے ایڈرینالین. یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں، لیکن یوزلی ہم ظاہر ہے کارٹیسول کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایڈرینالین بھی ادھر موجود ہوتی ہے. تو کارٹیسول کا جو ایکشن ہوتا ہے آپ کی باڈی پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ایک دم جیسے کارٹیسول اپ ہوا تو آپ نے جناب ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو پلس ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر فاسٹ ہونے لگتی ہے، ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے. اچھا جی، پھر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے بلڈ پریشر آپ چیک کرتے ہو تو وہ ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان میں زیادہ خون کا جو ہے دوران خون جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے.
تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو کارٹیسول ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کی باڈی میں ایک دم سے چینج کر دیتا ہے، اور جو ایڈرینالین ہے وہ آپ کی باڈی میں جو آپ کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں نا ان کو تنگ کر دیتا ہے. جیسے یہ پہلے کھلی سی تھی، ابھی اس نے اس کو تنگ کر دیا. ٹھیک ہے، تنگ اس لیے کرتا ہے کیونکہ خون دیکھیں نا، اب جیسے خون اب اس میں سے جو خون ہے وہ تھوڑا آہستہ گزرے گا، اور اس نالی میں سے اگر آپ خون کو گزاریں گے تو وہ فاسٹ گزرے گا. ٹھیک ہے، لیکن اب جیسے کوئی انسان کرونک سٹریس میں رہتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس کی یہ جو خون کی نالیاں ہر وقت وہ تنگ رہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر وقت تنگ ہے. اچھا، یہ خون کی نالیاں، یہ جو ان کے اندر کی لیئر ہوتی ہے نا، وہ اسے کہتے ہیں آپ اینڈوتھیلیم. تو یہ اینڈوتھیلیم جو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. چلیے تھوڑی سی بڑی کر کے دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ایسے کر کے. ظاہر ہے دیکھیں نا، ایک تیزی سے اب خون گزرتا ہے ادھر سے، اور خون کی نالی جو ہے وہ بالکل سکڑی ہوئی ہے، اور خون تیزی سے ادھر سے گزر ہے، تو یہ جو اندر کی لائننگ ہے نا اس کی، یہ ساری یہ ڈیمیج ہو جائے گی. اچھا، جب جناب ڈیمیج ہوگی تو پھر یہاں پہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ انفلیمیشن سٹارٹ ہو جائے گی. تو انفلیمیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اب ہمیں کٹ لگتا ہے کہیں پہ. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے کٹ لگا کہیں. تو کٹ لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پھر جو ہے بہت سے سیلز ادھر آنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ کٹ کو جو ہے وہ مندمل کر دیں یا ہیل کر دیں. تو اسی طرح یہ جہاں اس پہ کٹ لگتا ہے تو یہاں پہ ڈفرینٹ سیلز آ جاتے ہیں، انفلیمیٹری سیلز جنہیں کہتے ہیں، اور وہ آ کے جو ہے اس کٹ کو، یعنی جو ادھر جو ہے یہ اس کو ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کی اندر کی لائننگ کو، جو بلڈ کی ویسل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ سیلز آ گئے جنہیں ہم کہتے ہیں سیلز آف انفلیمیشن. اب اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں شامل، جیسے میکروفیجز بھی ہو گئے ہیں، پلیٹلیٹس بھی ہو گئے ہیں، یہ سارے ادھر آ کے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کی فیٹ. ٹھیک ہے، اب وہ فیٹ جیسے ادھر سے گزری تھی، اس نے دیکھا یہ سارے ادھر اکٹھے ہیں تو وہ بھی ادھر اکٹھا ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر فیٹ آئی تو پھر جو ہے ادھر آپ کی جو ہوتی ہے کیلشیم، وہ اس کے اوپر آ کے لگنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کیلشیم جب لگتی ہے، اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو جیسے اب پھر اس کے اوپر اینڈوتھیلیم ادھر سیلز گرو کر جاتے ہیں، اور یہ آپ کا جو ہے یہ خون کی نالیاں جو ہے نا یہ تنگ ہو گئیں. اچھا، یہی جو کیلشیم کا اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک پلیک اصل میں بنا ہے. پلیک اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو کلاٹ کہہ لیں جسے. تو یہ جو کلاٹ ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بعض کا گھومتا گھامتا پھر کبھی خدا نخواستہ کسی کو جو ہے وہ اسٹروک کر دیتا ہے، برین میں چلا جاتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہو کہ اس پرسن کو پہلے بلڈ پریشر ہائی ہوا، اس کے بعد ان کو اسٹروک ہو گئی. تو یہ جو بندہ وہ ہوتے ہیں اکثر جو بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، کرونک سٹریس میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر بھی ان کو ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو لیکن اب یہ نہیں ہے کہ بھی اب یہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ جو دل مطلب جس کے اندر جو ہے کولیسٹرول ہائی ہے اس کو تو آپ سوچیں کہ بھئی اچھا بھئی یہ جو ہے شاید کوئی گناہ گار ہے یا ظالم ہے. وہ ضروری یہ بات نہیں ہوتی. ہم ویسے ایک یعنی دل کی سختی جو ہم جیسے آیتیں ہیں آیتیں جو ہے وہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ بھی ایک ہے کہ بھی ایک آیت بھی ہے کہ بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. اس میں کچھ اشد و کچھ سم تھنگ قصوہ، وہ اب مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی دل کی سختی کا جو ہے وہ ذکر ہے کچھ. لیکن یہ ہے کہ بھئی اب یہ جو مطلب اب یہی جو دل کی سختی ہے، یعنی ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، اگر یہی جو پلیکس ہیں، اب آپ سوچیں کہ اگر یہی جو بلڈ ویسل ہے یہ اگر ہارٹ کی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اب یہ سے ہارٹ کی بلڈ ویسل ہو تو اگر یہ ایسے ادھر سے یہ جو ہے نا یہ یعنی ادھر سے یہاں پہ یہ کلاٹی بن گئی. ٹھیک ہے، یہ کرونک سٹریس میں رہ کے تو ادھر بھی یعنی دیکھیں یہ کیلشیم ساری اکٹھی ہو جائے گی، ادھر تھوڑا سا ایسے یہ تنگ ہو گیا تو اس کو خون کی سپلائی جو ہے نا بلڈ کو وہ نہیں ملے گی. تو اب کیا ہوگا کہ اب ظاہر ہے ایسا بندہ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، اور وہ جو ہے اس کی جو میڈیسنز ہیں دل کی وہ شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل میری پرسنل تھاٹس ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کنیکٹ کرو کہ بھئی ڈفرینٹ جو ظلم کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ظلم جو ہے وہ یا وہ آپ کا جو ہے وہ کرونک سٹریس میں آپ کو لے جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اور کرونک سٹریس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی ہارڈننگ آف بلڈ ویسلز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہارڈننگ آف بلڈ ویسل ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دل کو افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کے دل نے پھر کیا ہونا ہے، سختی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے پہلے وہ ڈیمیج ہوئی بلڈ ویسل، اس میں پھر بہت سے سیلز اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد جناب فیٹ آ کے لگی، اور فیٹ کے اوپر کیلشیم آ گئی. تو کیلشیم دیکھیں نا ایک سخت کر دیتی ہے نا. کیلشیم اب کہیں پہ بھی آپ کو پتہ ہے جیسے کیلشیم کی گولی ہوتی ہے، یہ کسی بھی جگہ کو وہ سخت کر دیتی ہے. تو یہ اس طرح سے، تو یعنی کہ اس لیے یعنی کہ جو چیزیں ہمیں دل کی سختی یا قلب کی سختی، یعنی اگر ہمیں منع ہے کہ بھئی اچھا یہ نہیں کریں یا ان سے بچیں، تو وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جو ہے نا کرونک سٹریس سے نکال رہی ہیں، اور کرونک سٹریس سے نکال رہی ہیں، اور آپ کا جو ایکچوئل جو آپ کی جو کارڈیو ویسکولر ہیلتھ ہے اس میں ہیلپ کر رہی ہیں. یعنی اگر آپ اس کو اس کانسیپٹ سے دیکھیں تو یہ مورلی بھی ایک چیز ہے کہ بھی اچھا بھی دل کی سختی کو ہم کیسے کم کریں. لیکن اگر اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر آپ دیکھتے ہو ان چیزوں کو، تو یہ بھی پھر اسلام کا یہ پہلو ہے کہ بھئی اسلام ہماری ہر چیز کو کور کرتا ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تو بھی جو ہے نا یہ اس کی سمجھ آتی ہے. تو جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو. تو آپ کے کوئی اس پہ کمنٹس ہوں تو ضرور مجھے آگاہ کریں. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.